الذي نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام علامات المؤمن خمس صلوات صلی علی ارباب عزا امام حسن عسکری علیہ السلام کی جس مشہور اور معروف حدیث کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جسے علماء محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیا، لسان عصمت سے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں علامات المومن خمس، مومن کی علامات 5 ہیں۔ مومن کی کتنی علامتیں ہیں؟ گویا امام حسن عسکری علیہ السلام سمجھا رہے ہیں دنیا والو، کوئی لاکھ کہے میں علی حیدر کرار کا شیعہ ہوں، کوئی لاکھ کہے میں امام جعفر صادق کا شیعہ ہوں، کوئی لاکھ کہے میں حسین ابن علی کا شیعہ ہوں، امام فرماتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں ہمارا شیعہ کون ہے۔ امام فرماتے ہیں دنیا والوں کے دعووں پہ نہ جانا، اگر کوئی کہے میں علی کا شیعہ، میں امام صادق کا شیعہ، میں امام حسین کا شیعہ، میں آل محمد کا شیعہ، امام فرماتے ہیں یہ دعوے کرنے والے بہت ہیں، آؤ میں بتاتا ہوں جس میں یہ 5 علامتیں ہوں وہ ہم آل محمد کا شیعہ ہے۔ مولا وہ کون سی 5 علامتیں ہیں کہ جس کے ہونے سے آپ کا شیعہ اور آپ کا مومن اور حبدار ہے؟ فرمایا پہلی علامت ہمارے مومن ہمارے شیعہ کی یہ ہے الصلاۃ 51، ہمارا شیعہ وہ ہے جو دن میں 51 رکعت نماز کو ادا کرتا ہو۔ جو کیا ادا کرے؟ 51 رکعت نماز، 11 رکعت نماز شب اور 17 رکعت نماز یومیہ واجبہ اور باقی نوافل صبح اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ امام فرماتے ہیں جو یہ 51 رکعت نماز واجبہ اور مستحب کو ادا کرے تو وہ ہم آل محمد کا شیعہ ہے۔ اگر کسی کے دامن میں یہ 51 رکعت نماز نہیں، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، وہ آل محمد کا شیعہ نہیں ہو سکتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب امام فرمائیں کہ جو مومن وہ ہے جو 51 رکعت نماز پڑھے، اور آج کوئی علی والا اپنے آپ کو شیعہ علی کہلوائے اور وہ دن میں 17 رکعت نماز بھی نہ پڑھے، نماز واجب اس کو بھی چھوڑ دے اور نمازوں کی پرواہ نہ کرے، حالانکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اپنی لسان وحی سے فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، اور مسلمانوں اور مجھ نبی کی ذات پر ایمان رکھنے والوں اور مجھ نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ میں مصطفیٰ تمہیں بتاتا ہوں، جو شخص ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں کافر ہے۔ اور یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا، یہ کسی عالم دین کی بات نہیں سنا رہا، یہ اس ہستی کی بات بتا رہا ہوں کہ جس کے کلمہ پڑھے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وہ نبی فرما رہا ہے جو ایک نماز چھوڑ دے، نبی فرماتے ہیں مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں کافر ہے۔ اور اگر ہم نمازوں پہ نمازیں چھوڑ دیں اور 3 دن تک نمازیں نہ پڑھیں، سید الرسل اپنی تعلیمات میں اپنی زبان وحی سے فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ 3 ایام، جو بد نصیب 3 دن مسلسل نماز نہ پڑھے، نمازوں کی قضا کرتا جائے، نمازوں کی پرواہ نہ کرے، 3 دن تک یہ بدبخت، یہ بد نصیب نماز نہ پڑھے، فَإِذَا مَاتَ، اور اس کے بعد یہ بدبخت مر جائے، فَلَا يُغَسَّلْ وَلَا يُكَفَّنْ وَلَا يُدْفَنْ فِي قبور المسلمین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں او مسلمانوں آؤ سن لو مجھ نبی کی زبان سے، جو شخص 3 دن مسلسل نماز واجب کو چھوڑ دے، نماز نہ پڑھے اور پھر اس کے بعد یہ بد نصیب مر جائے، اس کو کوئی غسل میت نہ دے، اس بد نصیب کو کوئی کفن نہ پہنائے، اور یہ اتنا بد نصیب ہے کہ اس کی میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کوئی نہ کرے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سید الرسل فرما رہے ہیں۔ یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا یہ فلاں مفتی نے یہ فتویٰ دے دیا، یہ فلاں مولوی نے یہ بات کہہ دی، اور میرا دوست نہ یہ مفتی کا فتویٰ ہے نہ کسی مولوی کی بات ہے، یہ اس ذات کی بات ہے اور جس کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے؟ اللہ نے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کو قرار دیا ہے۔ بھئی اذان میں کافر بھی نماز نہ پڑھے اور مسلمان بھی نماز نہ پڑھے، کیسے پتا چلے ان میں مسلمان کون بیٹھا ہے اور کافر کون بیٹھا ہے؟ کیسے معلوم ہو؟ دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، کیسے پتا چلے؟ یہی سمجھیں گے یہ دونوں کافر بیٹھے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ بنو۔ نماز پڑھو۔ اللہ قرآن میں نماز کا چھوڑ دینا کیا کہتا ہے؟ یہ مشرکین جیسا عمل ہے۔ اللہ نبی کہہ رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں ایک شخص ہے مولا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ امام نے فرمایا اتصلی، کیا تو نماز پڑھتا ہے؟ کہتا ہے جی یبن رسول اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کی عبادت کرے نماز پڑھے وہ منافق ہے؟ گویا بتا دیا امام صادق نے جو نماز نہیں پڑھتا ہم آل محمد کی نگاہ میں وہ منافق ہے۔ اب میرا آپ سے سوال، اگر کوئی مجھے یا آپ کو کوئی کہہ دے مشرک، کیا ہم پسند کریں گے؟ اگر کوئی ہمیں کہہ دے کافر، پسند کریں گے؟ اگر کوئی ہمیں کہہ دے منافق، پسند کریں گے؟ اور میرا دوست تو اور میں اپنے لیے کافر ہونا، منافق ہونا یا مشرک ہونا کسی کی طرف سے نسبت دی جائے ہم پسند نہیں کرتے۔ ذرا غور کر، قرآن کہتا ہے نماز نہیں پڑھے گا تو تیرا عمل مشرکوں جیسا۔
نبی فرماتے ہیں نماز نہ پڑھی تو میری نگاہ میں کافر، اور امام صادق فرماتے ہیں اگر نماز نہ پڑھی ہماری نگاہ میں منافق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، یا علی، صحت و سلامتی علماء حقہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہٰذا اپنے آپ کو مومن، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم آل محمد کے حبدار ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم آل محمد کے حبدار ہیں۔ مثلا کیا دعویٰ ہے؟ ہم ایام عزا امام حسین میں عزاداری کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں دعویٰ کہ ہم مولا حسین کے کیا ہیں؟ ہم حبدار ہیں۔ اب اس دعوے کا ثبوت بھی ہے، آپ نے تو دعویٰ کر لیا، دعوے کا ثبوت بھی ہے۔ بھئی آپ نے دعویٰ کیا یہ فلاں مکان، یہ فلاں زمین میری ہے، یہ تو آپ نے کر لیا ہے دعویٰ، اور دعویٰ کا ثبوت بھی آپ کو دینا ہے۔ اب دعوے کا ثبوت کیسے دیں گے؟ دعوے کا ثبوت دینا ہوگا آپ کو عدالت میں، ایسے کہ نہیں ہے؟ جو آپ نے دعویٰ کیا اس کے مطابق ثبوت کہاں دینا ہے؟ عدالت میں، اور عدالت میں جب ثبوت دینے جائیں گے ٹائم آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا، جج کی مرضی سے ہوگا، ایسے کہ نہیں ہے؟ اب ہم کہتے ہیں ہم ہیں آل محمد کے حبدار، یہ تو ہے ہمارا دعویٰ، اور اس دعوے کا ثبوت کیا ہے؟ کربلا میں زہرا کے لال نے لاشوں پہ لاشیں گر گئے، نماز ظہر کا جب وقت آیا لاشوں کو چھوڑ کر نماز پڑھ کے بتایا، اور دنیا والوں مقصد حسینیت یہ ہے اللہ کے دین کو زندہ کیا جائے۔ حسین نے کربلا میں نماز پڑھ کے بتائی، حسینی وہ ہوگا جو نمازی ہوگا۔ اب حسین ابن علی کا حبدار ہونے کا کر لیا ہم نے دعویٰ، کیا ہمارے پاس اس کی دلیل ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ اب ہم نے جانا ہے اللہ کی عدالت میں، اور جج بھی ہے اللہ۔ دنیا کی عدالت میں جائیں گے تو دنیاوی جج کے مطابق ٹائم دیا جائے گا۔ اللہ بھی یہی تو کہہ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں تو جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں ہوں پنجتن پاک کا حبدار، اور پنجتن پاک تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نظر آتے تھے، تو دعوے دار ہے میں پنجتن پاک کا حبدار ہوں، تو دعوے دار ہے۔ آپ پھر اللہ جج نے اپنی عدالت مسجد میں تجھے 5 وقت کا ٹائم دے دیا، اللہ کہتا ہے یہ ٹائم ہے، آپ پھر اپنے دعوے کو ثابت کر۔ اگر تو ہے پنجتن پاک کا حبدار 5 وقت میری بارگاہ میں جھک کے نماز پڑھ کے بتا دے میں پنجتن پاک کا پیروکار ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بار دیگر باواز بلند صلوات صلی علی۔ لہذا صرف زبانی دعویٰ نہ ہو، عملاً دعویٰ۔ نماز یہ وہ اہم ہے جو امام فرماتے ہیں مومن کی پہلی نشانی کیا ہے؟ 51 رکعت نماز، اور جو 17 رکعت نماز نہ پڑھے اور وہ کہے میں بڑا مومن ہوں۔ مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ،
امام فرماتے ہیں او ہم آل محمد کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، آؤ ہم آپ کو اصول دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا ہے نماز کے وقت میں دیکھو، جو اول وقت میں مصلی عبادت پہ نماز پڑھتا نظر آئے وہ ہم آل محمد کا شیعہ ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے آل محمد کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ آل محمد آپ کو اور مجھے نمازی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک عالم دین جا رہے تھے ایران میں، سفر کر رہے تھے عالم دین گاڑی میں، ابھی زوال کا وقت ہوا، انہوں نے یہ گاڑی میں جا رہے ہیں، سڑک پہ سفر کر رہے ہیں، انہوں نے گاڑی ایک سائڈ پہ روکی، دیکھا کہ ایک سڑک کے قریب ایک جگہ پہ ایک شخص ہے، ایک عام دیہات میں رہنے والا، بکریاں چرانے والا، وہ شخص اس سڑک کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے۔ عالم دین اپنی گاڑی سے نیچے اترے، آئے، وہ شخص جو بھیڑ اور بکریاں چلانے والا اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ عالم دین گاڑی میں آ رہے ہیں، یہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے کہتے ہیں بندے خدا، نماز کا تو اس قدر اہتمام اول وقت میں اہتمام کر رہا ہے، یہ بھی یقیناً اول وقت میں نماز کے لیے ایک سائڈ پہ ٹھہرے، اول وقت کے لیے تجھے کیسے پتا چلا تو اتنا اہتمام کرتے ہے اول وقت نماز؟ تو بھیڑ اور بکریاں چرانے والا، تو اول وقت میں نماز کا اہتمام کیوں کرتا ہے؟ کس بنیاد پہ؟ چاہتے ہیں کہ ذرا اس کی معرفت تو جانو، یہ دین کی معرفت کتنی رکھتا ہے۔ کہتا ہے قبلہ میں نے یہ اول وقت کی پابندی اپنی بھیڑ اور بکریوں سے سیکھی ہے۔ کس سے سیکھی ہے؟ بھیڑ اور بکریوں سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں گھر کا ارادہ کرتا ہوں میں ان کو دیتا ہوں آواز، کوئی بھی مجھے نہیں کہتا ابھی ہم نے گھاس کھانا ہے، کوئی نہیں کہتا ابھی ہم نے پانی پینا ہے، کوئی نہیں کہتا ابھی میں تھکی ہوئی ہوں، میری آواز پہ لبیک کہہ کے سارے دوڑتے ہیں گھر کی طرف۔ میں کہتا ہوں یہ حیوان ہو کے میری نافرمانی نہیں کر رہے، اور 5 وقت اللہ کی آواز آتی ہے حیا علی خیر العمل، اور میرا بندہ آ عمل خیر کی طرف، اور میں انسانوں کی لاپرواہی کروں؟ میں نے اول وقت کی پابندی اپنے ان جانوروں سے درس لیا ہے۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مل کے صلوات پڑھے امام کی ذات، اللہم صلی علی۔ امام فرماتے ہیں تمہارے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں ہر ایک میں عبرت ہے، انسان عبرت حاصل کرے، وہ اپنی ان بھیڑ اور بکریوں سے عبرت حاصل کر رہے ہیں، لہٰذا نمازی بنے، اول وقت کے نمازی بنے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ اقامہ رکعت نماز، امام نے بتا دی، ہمارا شیعہ وہ ہے جو نمازی ہو۔ دوسری، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں زیارت الاربعین۔ دوسری علامت مومن یہ ہے، ہمارا مومن، ہمارا شیعہ وہ ہوگا جو 40 کے دن زیارت امام حسین کر رہا ہو۔ جو زیارت 40 کرے امام حسین علیہ السلام کی وہ ہمارا شیعہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو توفیق نہیں ملی اب تک امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کی، مختصر جملے اس مجلس کے بعد ضرور کربلا کی طرف منہ کر کے امام کی زیارت پڑھیں تاکہ ایک علامت یہ بھی آ جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں امام کے کچھ شاگردان بڑے بڑے جلیل القدر موجود ہیں۔ یونس بن زبیان یہ امام کی محفل میں بزرگ صحابی ہے، یہ بیٹھا ہے باقی صحابہ کے ساتھ، کہتا ہے یبن رسول اللہ، میرا جو اکثر عمل ہے میں آپ کے جد حسین ابن علی کو یاد کرتا ہوں۔
میں ان کی یاد میں میرا وقت گزرتا ہے، ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ فرزند رسول کوئی عمل بتائیں میں امام حسین کے ساتھ رابطے میں رہوں۔ فرماتے ہیں اے یونس 3 مرتبہ اپنے مقام پہ کھڑے ہو کر میرے جد حسین کی ذات پہ یوں سلام پڑھا کر، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ اے یونس قریب سے یا دور سے تو پڑھے گا، اللہ کے نزدیک میرے جد حسین کے زواروں میں تیرا شمار ہوگا۔ لہذا صبح کے وقت، اس لیے علماء نے سفارش کی ہے صبح کے وقت آپ کوشش کریں مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے آپ یہی سلام کربلا کی طرف منہ کر کے کریں۔ امام کی نصیحت پہ بھی عمل ہو جائے، امام کی سفارش پہ، اور آپ اللہ کے نزدیک ہر روز زوار امام حسین بھی بن جائے۔ اس لیے جب آئے نا ایک صحابی امام جس کا نام سدیر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں، اللہم صلی علیہ، امام فرماتے ہیں سدیر کیا تو ہر روز ہمارے جد حسین کی زیارت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں مولا۔ فرماتے ہیں ہفتے میں 1 مرتبہ؟ کہا نہیں مولا۔ فرمایا کیا مہینے میں 1 مرتبہ؟ کہا نہیں فرزند رسول۔ کہا سال میں 1 مرتبہ؟ کہ نہیں فرزند رسول۔ امام فرماتے ہیں تو کتنا جفاکار ہے، تجھے اتنی بھی توفیق نہیں ہے میرے جد حسین پہ تو سلام بھیجے؟ جب اس نے کہا مولا حکومت کے کارندوں کی نگاہ میرے اوپر ہے، میرے لیے کربلا جانا مشکل ہے، پھر امام نے ہر مومن کو یہ پیغام مسرت دے دیا۔ امام فرماتے پھر اے سدیر اپنے گھر کی چھت پہ بلند مقام پہ کھڑا ہو جا، کبھی دائیں دیکھ کبھی بائیں دیکھ، کربلا کی طرف منہ کر کے کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے سدیر اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو کے کربلا کی طرف منہ کر کے میرے جد حسین پہ سلام اس طرح تو بھیج، کربلا میں زیارت کے ثواب کی ضمانت میں امام دیتا ہوں۔ اس قدر باعظمت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، روایت ہے جسے علماء محدثین نے، شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں، باقی بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من زارا قبر الحسین یوم الجمعہ، جو شخص جمعے کے دن امام حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کرتا ہے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ وَيَسْكُنُهُ فِي جَوَارِ حسین ابن علی، اور اللہ اس زائر حسین کو جنت میں امام حسین کے ہمسایوں میں سے قرار دیتا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں اے یا داؤد، داؤد نامی راوی سامنے موجود ہے، اے داؤد کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کوئی امام حسین کی زیارت کرے اور اللہ اسے اس زیارت کے صدقے میں امام حسین کا جنت میں پڑوسی بنا دے؟ راوی کہتا ہے اے فرزند رسول، جو اس پر بھی خوش نہ ہو وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ بدبختی پر ہے، وہ بد نصیبی پر ہے۔ یعنی گویا امام نے بتا دیا اگر جنت میں مولا حسین کے ہمسائے بننا چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی میں امام حسین کی زیارت کرو۔ صلوات پڑھے محمد۔ روایت حدیث میں ہے، زوجہ رسول بی بی عائشہ نقل کرتی ہیں میں نے دیکھا ایک دن اللہ کے رسول امام حسین ابن علی کے بچپن کا زمانہ، نبی اپنی زوجہ، نبی اپنے بچے امام حسین ابن علی کے ساتھ کھیل رہے ہیں،
ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا میں نے تعجب کیا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ آج تو بڑا خوش ہو رہے ہیں، آپ حسین کے بوسے لے رہے ہیں۔ سید الرسل نے لسان وحی سے فرمایا اور میری زوجہ سن لے، جو شخص میرے اس لال کی شہادت کے بعد اس کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ کے نزدیک اس کی زیارت کا یہ رتبہ ہے جیسے مجھ نبی کے حج کے برابر اس کو ثواب ملا۔ اللہ حسین کی زیارت کرنے والے کو ثواب کیا عطا کرے گا؟ مجھ نبی کے حج کے برابر ثواب، حج کا ثواب نہیں، نبی فرماتے ہیں میرے حج کے برابر ثواب۔ زوجہ رسول بی بی عائشہ کہتی ہیں میں حیران ہوئی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے حج کے برابر ثواب؟ رسول اللہ فرماتے ہیں میری زوجہ تعجب کیوں کرتی ہے، میرے 2 حجوں کے برابر ثواب۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 2 حجوں کے؟ فرمایا تعجب کیوں کرتی ہے، میرے 3 حجوں کے برابر ثواب۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں میں تعجب کرتی گئی، آخر تک رسول اللہ نے فرمایا اور میری زوجہ حسین کی عظمت کو جان، جو حسین کی زیارت کرے وہ مجھ نبی کے 70 حجوں کے برابر ثواب حاصل کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لیکن یہ یاد رہے، کوئی یہ نہ سمجھے ہم واجب حج چھوڑ کے زیارت امام حسین پہ چلے جائیں، ایسا نہ ہو ہم واجب حج چھوڑ کے مولا حسین کے پاس جائیں اور مولا حسین بول کر کہیں کس منہ سے آیا ہے اللہ کے واجب کو چھوڑ کے تو مستحب کے آیا ہے۔ اس لیے امام حسین کی سیرت میں ملتا ہے 25 حج امام حسین نے پیادہ کیے تھے، پیدل پاؤ پیادہ کیے تھے۔ امام کی سواری 7 ہوتی تھی۔ اسلام کا حکم ہے جب آپ پیدل زیارت پہ جائیں کعبے کی سواری 7 رکھیں۔ کیوں؟ کیا فلسفہ ہے؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ مال کا بخل کر رہا ہے، اس کو بتائیں میرے پاس مال بھی ہے لیکن عشق خدا میں جا رہا۔ آج اسی طرح مولا حسین کے زوار بھی ادھر سے جہاز سے جاتے ہیں لیکن نجف سے کربلا پیدل چل کے بتاتے ہیں ہم مال رکھتے ہیں لیکن عشق حسین میں پیدل چل رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ۔ ایک جگہ پہ پچھلے دنوں مجلس تھی، ایک جگہ پہ ایک ذاکر پڑھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ 10 لاکھ کا حج کرنے جاتے ہیں اس حج کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا درود شریف پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایسی روایتیں من گھڑت بھی نہیں پڑھنی چاہیے جس سے مذہب آل محمد کا تمسخر اڑایا جائے۔ ٹھیک ہے درود شریف کی اپنی فضیلت اور عظمت ہے، امام حسین ابن علی کی اپنی عظمت اور شرافت ہے، حج کی اپنی عظمت و شرافت ہے، خبردار ایسی بات ممبر سے نہ ہو جس سے مذہب آل محمد بدنام ہو۔ لہٰذا حج کی اپنی عظمت اور شان ہے، زیارت امام حسین ابن علی اس کی اپنی عظمت اور شان ہے، تو لہٰذا ایسا نہ ہو انسان ایک فضیلت کو ثابت کرنے جائے تو دوسرے حکم خدا کی توہین کر دے۔ نہ، ہر حکم خدا کا احترام اور تعظیم واجب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا زیارت امام حسین، اس لیے مومن کی علامت کیا ہے؟ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا، تو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آج ہم اپنے دوستوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، کوئی باہر ہو نا، دور ملک سے دور ہو، شہر سے دور ہو، واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کریں گے، کہتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو کال ملا دے، اپنے عزیز سے رابطہ کرنا ہے، ایسے کہ نہیں؟ فیس بک پہ دیکھنا ہے۔ اپنے رشتہ داروں دوستوں کے لیے وقت ہے، امام حسین کے لیے وقت نہیں ہے؟ کبھی ان کے لیے بھی وقت نکالے، میں اپنے مولا کی خدمت میں سلام پیش کروں۔
لہٰذا وہ زیارات پڑھیں جو ائمہ ہدا کی طرف سے تعلیم کردہ ہے. اس لیے زیارت جامعہ، جو زیارت جس کو علماء نے معتبر قرار دی، ہر امام کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مختصر زیارت ہے. تو لہٰذا دوسری علامت مومن کی کیا ہے؟ زیارت الاربعین، امام حسین علیہ السلام کی زیارت، جس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی شان ہے. بلکہ روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نکلتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، عرش سے 700 فرشتے، کامل الزیارات، ہماری مستند اور معتبر کتابوں میں یہ کتاب شامل ہے، ابن بابوی کمی، شیخ صدوق کے استاد، کامل الزیارات. روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے جب زائر حسین اپنے گھر سے نکلتا ہے 700 فرشتے آتے ہیں، اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور وہ قبر امام حسین تک اس کے ساتھ رہتے ہیں. جب یہ زیارت کر کے واپس آتا ہے، اس کو گھر چھوڑ کر اس کے حق میں اللہ کی امان کی دعا کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ فرشتے 700 فرشتے ہر روز اس مومن کی زیارت کرنے آتے ہیں. ہر روز کیا کرنے آتے ہیں؟ اس مومن کی زیارت کرنے آتے ہیں. اور ہر روز امام حسین ابن علی کی کربلا میں بھی زیارت کرنے جاتے ہیں. اور امام فرماتے ہیں جب یہ کربلا میں امام حسین ابن علی کی زیارت کرتے ہیں، آواز قدرت آتی ہے، فرشتوں، ان فرشتوں کی زیارت کا ثواب اس زائر حسین کے نام اعمال میں لکھ دو. کس قدر خوش نصیب ہے زائر امام حسین. لہٰذا آل محمد کی شفاعت، قبر میں نور امام حسین ابن علی، محبت کا نور چاہتے ہیں، آل محمد کی شفاعت چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور زیارت امام حسین ابن علی کو جائیں. صلوات پڑھ دے محمد. دو علامتیں ہو گئی. تیسری علامت امام فرماتے ہیں التختم بالیمین. مومن کی تیسری علامت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوں. التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے. اب انگوٹھی کس کی پہنے؟ سونے کی پہنے، چاندی کی پہنے، لوہے کی پہنے، تینوں باتیں نا. سونے کی پہننا تو مرد پہ حرام ہے. اگر کوئی مسئلہ جانتا ہے کہ مرد کے لیے پہننا حرام ہے، اس سے نماز باطل ہوتی ہے، پھر بھی وہ پڑھ کے نمازیں پڑھتا ہے، اس کی نماز باطل. جان بوجھ کے جو پہن کے نمازیں پڑھ رہا ہے اس کی نماز کیا ہے؟ ہاں، جو بندہ مسئلہ شرعی نہیں جانتا، جب مسئلہ جانتا ہے لیکن بھول گیا ہے، اس کی نماز درست ہے. لیکن سونے کی نماز، سونے کی انگوٹھی پہن کے مرد کے لیے نماز پڑھنا حرام بھی ہے، نماز بھی باطل ہے. لہٰذا اسی لیے سائنس یہ ثابت کرتی ہے، آج کی سائنس، آج کے ہمارے نوجوان لوگ بھی مجھے حیران کی ہوتی ہے، ہم مصطفیٰ کی بات نہیں مانتے، آل محمد کی بات نہیں مانتے، اگر سائنس نقصان بتا دے تو اس کی فوراً مانتے ہیں. کیسا ہمارا دین اور اسلام ہے؟ سائنس کہتی ہے سونے کی انگوٹھی پہننے سے مرد کی قوت مردانگی میں کمی آتی ہے، اس کی نسل میں کمی واقع ہو سکتی ہے مرد کی. یہ سائنس کہہ رہی ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے حرام کرا دی. اب لوہے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس ہاتھ میں لوہا ہوگا وہ ہاتھ نجس ہے. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کچھ سمجھا دیں. جواب ملا یعنی اس ہاتھ کی دعا مستجاب نہیں ہے. جس ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی ہو، لوگ پہنتے ہیں لوہے کے کڑے پہنتے ہیں، لوہے کے چھلے پہنتے ہیں، لوہے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، تو یہ ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اس لیے ہمارے آپ دیکھیں گے علماء نجف جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں بھی گھڑی نہیں پہنتے. علماء احتیاط کرتے ہیں، لوہے والی وہ گھڑی نہیں پہنتے. کیوں؟ کہ جس ہاتھ میں لوہا ہے اس ہاتھ کی دعا قبول نہیں ہے. وہ چاہے گھڑی ہو، چاہے وہ کڑی ہو، چاہے وہ کڑا ہو، چاہے وہ چھلا ہو، چاہے وہ انگوٹھی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس سے اجتناب. لوہے کی انگوٹھی میں بھی وہ نہ پہنے. کس میں پہنے؟ پھر چاندی پہنے.
اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی اپنے دائیں اپنی چھوٹی انگلی کبھی خالی نہ رکھنا. رسول اللہ نے وصیت کی. سید الرسل بھی انگوٹھی پہنتے تھے دائیں ہاتھ میں اور مولا علی علیہ السلام بھی پہنتے تھے, اور حالت رکوع میں جو مولا علی نے انگوٹھی دی تو وہ دائیں ہاتھ سے دی اور چھوٹی انگلی کا اشارہ کیا. تو لہٰذا چھوٹی انگلی میں پہننے کی نصیحت وصیت ہے. چھوٹی انگلی میں جب آ جائے پھر آپ دوسری انگلی میں پہنیں. تو اسی لیے پھر فقہا فرماتے ہیں اگر آپ کے دونوں دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں آ جائیں پھر بائیں ہاتھ میں آپ آغاز کریں تو پھر چھوٹی انگلی سے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں 5 انگلیوں میں پہنتے ہیں, 5 انگلیوں میں پہننے سے بھی منع کیا گیا. اور یہ شہادت کی انگلی میں پہننا اور درمیان اس میں بھی منع کیا گیا. بنو امیہ کا طریقہ تھا, یا فرعون اپنے 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتا تھا نمائش کرنے کے لیے. آج ذرا دیکھ لیں جو 5 انگوٹھیاں 5 انگلیوں میں پہنتے ہیں وہ کس کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں؟ علم نہیں ہے. علماء کے پاس ہم بیٹھتے نہیں ہیں. بیٹھیں گے تو ہمیں علم ہوگا, جب علم آئے گا تو ہم عمل کریں گے. پھر ہمیں یہ باتیں نہیں لگتی ہیں. اصل میں ہم علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں, دین ہم سمجھتے نہیں ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں آج تک تو ہم نے سنی نہیں تھی. آج تک ہم نے نہیں سنی اس کا مطلب ہے قصور ہمارا ہے, علماء کا نہیں ہے. ہم نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا. صلوات پڑھے محمد علیہ. لہذا اسی لیے سید رسول فرماتے ہیں جس ہاتھ میں فیروزہ اور عقیق یمانی یہ 2 نگینے ہوں گے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ حیا محسوس کرتا ہے اس ہاتھ کی دعا کو رد کر دے. آج دنیا والے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں یہ شیعہ حضرات یہ ان پتھروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فائدہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں او ہمارا دوست ہم پہ اعتراض نہ کر, ہم تو پھر بھی اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتے ہیں, اس لیے کہ ہم ان کو ذاتی فائدے والا نہیں سمجھتے. ہمارا یہ ایمان ہے ان میں بھی فائدہ رکھا ہے تو اللہ کی ذات نے رکھا. میری اور آپ کی بنائی ہوئی ڈسپرین اور پینا ڈال میں شفا ہو سکتی ہے, اللہ کے بنائے ہوئے پتھروں میں فائدہ نہیں ہو سکتا. میں اور آپ دوائی بنا لیں اس میں فائدہ ہے, اور جس کو اللہ نے بنایا ہے کہ اللہ نے بے فائدہ بنایا ہے. اللہ نے کائنات میں کوئی چیز بے فائدہ نہیں بنائی. میں اور آپ فائدہ مند بنائیں اور اللہ حکیم. پھر ہم نے اللہ کو مانا کیا ہے؟ اللہ کی معرفت رکھیں. کوئی چیز بغیر فائدے کے اللہ نے خلق نہیں کی. لہذا فیروزہ اور عقیق یمانی بہت تاکید ہے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں یعنی اگر کوئی چاہتا ہے رزق کی وسعت ہو, عزت چاہتا ہے, کثرت اولاد چاہتا ہے, ناحق قتل سے بچنا چاہتا ہے, اس کو چاہیے فیروزہ پہنے. جو چاہتا ہے 2 رکعت نماز 70 رکعت نماز کے برابر ثواب حاصل کرے, اس کو چاہیے عقیق یمانی پہنے. لہٰذا اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کو 5 انگوٹھیاں پہننا چاہیے. آخری روایت میں آگے بڑھ رہا ہوں. کتنی؟ 5. 1 فیروزہ, نمبر 2 عقیق یمانی, نمبر 3 حدید سینی, اس کے اوپر ایک آیت مجیدہ ہے وہ لکھوانی چاہیے قرآن کی. مولا علی علیہ السلام کبھی کبھار پہنتے تھے. امام فرماتے ہیں جب آپ کو کسی حاسد, کسی نظر بد, کسی دشمن زمانے کے سامنا کرنا ہو, وہ انگوٹھی پہنے جس پر وہ قرآن کی آیت تحریر ہو. اللہ اس آیت کی برکت کے صدقے میں اس شریر انسان کے شر سے محفوظ رکھے گا. حدید سینی ہے وہ, حدید سینی. تیسرا حدید سینی. چوتھا یاقوت پہنے. جو مولا علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں جو انگوٹھی دی تھی زکوٰۃ کی حالت میں, زکوٰۃ کے طور پہ, وہ جو نگینہ تھا وہ یاقوت کا تھا. وہ کون سا تھا؟ یاقوت. علماء اہل سنت اپنی کتاب سوائق المحرقہ میں نقل کرتے ہیں جو مولا علی علیہ السلام نے یاقوت کی انگوٹھی دی تھی اس کی قیمت یہ تھی یمن کے 1 سال کی گورنمنٹ کے بجٹ کے برابر اس کی قیمت تھی. کتنے؟
یمن، دوسرا انہوں نے کہا یا پھر شام، 2 ملکوں کا نام لیا ہے۔ اب اتنی مہنگی انگوٹھی تھی۔ جب میں نجف میں تھا تو میں نے خود حیران ہوا، یاقوت کا نگینہ اتنا مہنگا بھی ہوتا ہے؟ تو اس وقت میں نے تھوڑی ریسرچ کی یاقوت کے بارے میں، تو پھر میرے سامنے جو ریسرچ آئی، جو ایک ملکہ الزبتھ ہے، اس کا جو تاج تھا اس میں جو یاقوت تھا وہ کئی ملین ڈالرز کا تھا، کئی ارب ڈالرز کا، اتنا مہنگا۔ یعنی بعض یاقوت بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں، بعض سستے بھی ہوتے ہیں، اس لیے میڈیکل کہتی ہے جو لوگ ہارٹ کے بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ یاقوت پہنے، ان کے لیے وہ سود مند ہے، فائدہ مند ہے۔ تو چوتھی انگوٹھی یاقوت کی، 5ویں امام نے فرمایا در نجف پہنے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ کتنی علامتیں ہو گئیں؟ 3۔ پہلی علامت اقامہ رکعت نماز پڑھیں، دوسری علامت زیارت 40 امام حسین علیہ السلام، تیسری علامت دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، چوتھی علامت امام علیہ السلام فرماتے ہیں التعفیر بالجبین، پیشانی کو خاک پر رکھنا چاہیے۔ پیشانی کو کس پہ رکھیں؟ خاک پر رکھیں۔ اس میں خاک شفا نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ خاک شفا کی بات بھی آ رہی ہے۔ اس میں امام نے کیا فرمایا؟ کس پہ رکھیں؟ خاک پر رکھیں۔ آج برادران اہل سنت ہم سے پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں، چونکہ ہم تو تعظیماً اس کو سجدے گاہ کہتے ہیں، تربت حسینی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مٹی کی ٹکی کیوں رکھتے ہیں؟ لہٰذا ہم کہتے ہیں جائیں ذرا صحیح بخاری پڑھیں، صحیح مسلم پڑھیں، آپ جو ہے وہ سیاہ ستہ پڑھیں۔ بڑی ذمہ داری سے میں پڑھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں سید الرسل خاک پہ سجدہ کرنے کو پسند کرتے تھے۔ یہ میں نے اردو والے الفاظ جو صحیح بخاری سے پڑھے ہیں وہی آپ کے سامنے بیان کیے۔ صحیح بخاری کا ترجمہ ہو چکا ہے، ایک طرف عربی ہے، دوسری طرف اردو ہے، بعض کتابیں جن میں صرف اردو ہے، لہٰذا آپ پڑھیں تو صحیح بخاری کے نزدیک وہ نقل کر رہے ہیں باب الصلاۃ میں کہ اللہ کے رسول خاک پہ سجدہ کرنے کو کیا کرتے تھے؟ پسند کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بی بی عائشہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے وہ ٹکڑا دو مسجد سے اٹھا کے۔ ایک تفسیر سی روایت ہے، بہرحال وہ روایت میں ممبر کے تقاضے کے مطابق میں نہیں بیان کرتا۔ تو بی بی نے وہ ٹکڑا اٹھا کر دیا مسجد نبوی سے جس پر رسول نے نماز پڑھی۔ علماء اہل سنت کی کتابیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں نبی کے صحابی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے میں نے اپنے ہاتھ میں کنکر اٹھا لیے تاکہ وہ ٹھنڈے ہو جائیں، پھر میں نے اپنے ہاتھ کو بدلا تاکہ مزید ٹھنڈے ہو جائیں، جب میں سجدہ میں جاتا تھا ان کنکروں کو اپنی پیشانی پہ رکھ دیتا تھا، یعنی کنکر رکھتا تھا پھر سجدہ کرتا تھا۔ اب نبی روک سکتے تھے، نبی کے پیچھے کھڑے ہیں، کیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نبی کے دین کی مخالفت کریں گے؟ لہذا صحیح بخاری کہہ رہی ہے خاک پہ سجدہ کرنا کیا ہے؟ یہ افضل ہے۔ اس لیے علامہ محمد تجانی سماوی، ڈاکٹر محمد تجانی سماوی جو اہل سنت کے بہت بڑے اسکالر تھے، جنہوں نے تحقیق اور ریسرچ کی، آل محمد کے مذہب پر آئے، جنہوں نے کتاب لکھی پھر میں ہدایت پا گیا، جس کتاب کے پڑھنے کے بعد اربوں خربوں لوگ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مذہب تشیع کو اختیار کیا ہے، پھر میں ہدایت پا گیا۔ یہ علامہ ڈاکٹر تجانی سماوی نے علماء اہل سنت کی کتابوں سے ساری وہ روایتیں پیش کی ہیں، میں نے ان روایات کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے آل محمد کا مذہب حق ہے۔ علماء اہل سنت کا عالم کہہ رہا ہے، کس کا مذہب حق ہے؟ آل محمد کا مذہب حق ہے، خود مذہب کو بھی اختیار کیا اور دنیا کو بھی دعوت دے رہا۔ تو وہ اپنی اس کتاب میں
وہ جب اس نے عراق کا سفر کیا، آیت اللہ شہید باقر و صدر کے پاس جب گیا، کہا کہ آپ شیعہ لوگ یہ مٹی کا ٹکڑا یہ کیوں آگے رکھتے ہیں، آپ یہ خاک کو کیوں یہ مٹی کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تو ایک قسم کی بت پرستی ہوئی۔ وہ سید زادہ فقیہ آل محمد بول کے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے خاک پہ سجدہ کرنا، ایک ہوتا ہے خاک کو سجدہ کرنا۔ سن لو، ہم آل محمد کے چاہنے والے خاک پہ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، ہم خاک کو سجدہ نہیں کرتے، خاک پر سجدہ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم بت پرست ہوتے، ہم خاک کو اگر سجدہ کرتے ہوتے تو پھر ہم حج بیت اللہ کو نہ جاتے۔ جب ہم اللہ کو مانتے ہیں، جب ہم حج کرنے جا رہے ہیں کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو۔ تو جو اللہ کو مانتا ہے کیا وہ بتوں کو، کیا وہ خاک کو سجدہ کرے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا خاک پہ سجدہ کرنا کیا ہے؟ اسی لیے روایات میں احادیث میں ہے جی خاک پہ سجدہ افضل ہے۔ اگر ہاں وہ چیزیں جو زمین ہیں اور زمین سے نکلتی ہیں ان کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، جیسے پتے ہیں جو کھائے نہیں جاتے، جیسے اور چیزیں ہیں مثلا زمین سے نکلنے والی ہیں، جیسے چٹائیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ خاک پر ہے۔ نبی جس کو پسند کرتے تھے، لہٰذا آج دنیا ہم پہ جو اعتراض کرتی ہے آپ خاک شفا کو متبرک کیوں کہتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے پاس روایات ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بی بی کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی وہ نیلے رنگ کے دھاگے والی تھی۔ کس رنگ کے دھاگے والی تھی؟ اس لیے یہ جو روایت حدیث میں ہے کہ بی بی کے ہاتھ میں نیلے رنگ کے دھاگے والی، اس میں گرہ باندھی ہوتی تھی، وہ دانے نہیں ہوتے تھے، اسی دھاگے میں گرہ ہوتی تھی، اس کو دانہ بنایا جاتا تھا۔ تو لہٰذا بی بی اس دھاگے پہ تسبیح کا عدد شمار کرتی تھی۔ علامہ مجلسی علامہ ہلی کہتے ہیں کہ تسبیح کا نیلا دھاگا ہونا یہ کافی ہے، استحباب پہ عمل ہو جائے گا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے دانہ بھی نیلا ہو اور تسبیح کا دھاگا بھی نیلا ہو۔ لیکن جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، بی بی فاطمہ زہرا نے وہ تسبیح کا دھاگا یعنی آپ جو اس پہ پڑتی تھی، پھر بی بی نے کیا کیا؟ حضرت حمزہ کی قبر کی خاک کو لے کر اس کے دانے بنا کے پھر اس میں تسبیح پڑھتی تھی۔ اب نبی کے زمانے میں بی بی فاطمہ زہرا تسبیح خدا پڑھتی ہیں، جو اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ۔ بی بی یہ تسبیح جو پڑھتی تھی حضرت حمزہ کی قبر کی خاک لے کر، تو بی بی کیا یہ بت پرستی کرتی ہیں؟ علیہ باللہ بتا رہی ہیں یہ خدا کی راہ میں شہید ہونے والے، ان کی قبریں بھی ان کی مٹیاں بھی بابرکت ہیں، ان صاحب قبر کی تعظیم ہے یہ۔ تو اگر صاحب قبر کی خاک میں برکت نہ ہوتی تو نبی جناب سیدہ کو روک دیتے ہیں۔ جناب سیدہ کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے نبی اس عمل پہ راضی ہیں کہ جو راہ خدا میں شہید ہو، جو نصرت اسلام میں مارا جائے، اس کی قبر کی خاک متبرک ہے۔ اور جو حضرت حمزہ کی خاک کی قبر اتنی متبرک ہے، اور جو اسلام کی بقا کا وسیلہ حسین ابن علی بنا، جس نے پورے کنبے کو اسلام کے لیے قربان کر دیا، اور اگر اس کی قبر کی خاک سے ہم مٹی سے ہم تسبیح کے دانے بنا کر تسبیح پڑھیں، یا اس کی قبر کی خاک سے ہم سجدے گاہ بنا کر سجدہ کریں، تو اللہ کی نگاہ میں وہ زیادہ محبوب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 4 عمل۔ 5واں عمل امام فرماتے ہیں مومن کی 5ویں علامت یہ ہے والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھے گا۔ یعنی مومن وہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو
کس میں پڑھے؟ ہر وقت پڑھے یا نماز کا حکم ہے؟ نماز کا حکم ہے۔ کس میں؟ یعنی ان نمازوں میں، ویسے جو صبح کی ہے، مغرب اور عشاء کی ہے، یہ تو مردوں کے اوپر بسم اللہ بالجہر پڑھنا واجب ہے، مرد کے لیے اس میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، صبح مغرب اور عشاء میں۔ باقی رہ گئی ظہر اور عصر۔ ظہر اور عصر میں جو پہلی 2 رکعتیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بلند آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، بلند آواز سے پڑھنا یعنی اپنے کان سنے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ لہٰذا اس لیے جو ملتا ہے تاریخ میں کہ امیر شام نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا تو اصحاب نبی نے احتجاج کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ اور جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ فخر الدین رازی، علماء اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین، وہ کہتے ہیں میں نماز میں علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، تو میں ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ یعنی وہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں جو علی کے مقابلے میں آ جائے میں ان کو نہیں مانتا۔ نبی نے جن کے بارے میں فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، لہٰذا میں اس امام کی اقتداء کر رہا ہوں جس کے حق ہونے کا اعلان نبی فرما رہے ہیں۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے، بسم اللہ کی بڑی عظمت ہے، بسم اللہ کی بڑی شان ہے۔ روایتیں ایک بہت بڑا مجرم، بہت بڑا گناہگار، خطا کار، بشر حافی، اپنے زمانے کا زانی ہے، اپنے زمانے کا شرابی ہے، اپنے زمانے کا عیاش ہے، اپنے زمانے کا حرام کار ہے، اس قدر بڑے بڑے جرائم انجام دیتا ہے۔ ایک دن بغداد شہر میں جا رہا ہے، اس کو راستے میں ایک پرچی پہ لکھائی دیا، اس نے دیکھا اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے اس بسم اللہ کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے لگایا تعظیم کرتے ہوئے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ بازار سے خوشبو خریدی، ایک کپڑے میں اس بسم اللہ کو لپیٹا، لپیٹ کے ایک محفوظ مقام پہ رکھ دیا۔ جب رات کو سویا عالم خواب میں کہنے والا کہہ رہا ہے تو نے اللہ کے نام کی عظمت کا خیال رکھا، اب تیرے اس عمل کے صدقے اللہ دنیا اور آخرت میں تیرا خیال رکھے گا۔ تو نے اللہ کے نام کی لاج رکھی، اب اللہ دنیا میں تیرا مقام بلند کرے گا۔ جب دوسرا دن آیا صبح کے وقت، جب یہ بغداد کے اپنے گھر میں یہ بیٹھا ہے، محفل سجی ہے، اس کے گھر میں ناچ گانے کی شراب عام ہے، گھر میں طائفہ عورتیں ناچ رہی ہیں، اسی محلے سے ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گزر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بار دیگر باواز بلند سلام۔ امام علیہ السلام گزر رہے ہیں، امام نے سنا اس گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، ایک کنیز باہر گند پھینکنے آئی، پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہتی ہے یہ آزاد کا گھر ہے۔ امام نے پوچھا یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ کہتی ہے آزاد کا۔ اس زمانے میں چونکہ غلام فروش ہوتے تھے تو امام کا اشارہ اس بات کی طرف تھا، کہتی ہے یہ آزاد کا گھر ہے، یہ کسی کا غلام نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں تو نے سچ کہا، اگر یہ کسی کا غلام ہوتا یعنی اللہ کا یہ غلام ہوتا تو یہ اس طرح سے نہ کرتا، یعنی نبی اور آل نبی کا یہ غلام ہوتا یہ اس طرح سے بے حیائی اور بغیرتی کے کام اپنے گھر میں نہ سجاتا۔ کنیز کو دیر ہوئی، گھر پہنچی، بشر نے پوچھا کیوں تاخیر کی؟ قصہ بتایا، آل محمد کے گھرانے سے فرزند رسول امام موسیٰ کاظم سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے فرمایا اگر یہ کسی غلام کا گھر ہوتا تو یہ ایسا نہ کرتا۔ یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے اللہ کے حکم سے، بس اس کے دل میں یہی جملہ ہدایت کے لیے کافی بن گیا۔ اپنی اس گندی محفل کو چھوڑ کر ننگے پاؤں بھاگا، امام کے ہاتھ پہ آ کر کہتا ہے فرزند رسول کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ وارث دین نے اس کی توبہ کی ضمانت دی۔
اس نے سچے دل سے توبہ کی، مرتے دم تک ننگے پاؤں رہا۔ کیوں؟ کہا کہ میری توبہ اس حالت میں قبول ہوئی تھی، میں وارث دین سے ملا تھا تو ننگے پاؤں ملا تھا۔ اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، بغداد کی گلیوں میں یہ ننگے پاؤں چلتا تھا۔ ان گلیوں میں جانور، بھینس اور بیل جب چلتے، ان گلی اور کوچوں میں بولو براز نہ کرتے۔ کیوں؟ جس گلی میں بشر حافی نے چلنا ہے ننگے پاؤں، ہم وہاں پر گندگی نہ کریں۔ اللہ جب تعظیم کرواتا ہے تو ایسے کراتا ہے، لہٰذا اللہ کے بن جائیں، پھر دیکھیں رب کی ذات کیا آپ کو عزت عطا کرتی ہے۔ مومن کی یہ 5 علامات یقیناً جب ہمارے اندر آ جائیں گی تو ہم کامیاب ہیں۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑا کچھ قربان کیا۔ اجرکم اللہ۔ 4 وداع ہوئے ہیں کربلا سے، ہر وداع دوسرے وداع سے بڑا سخت ہے۔ پہلا وداع حسین ابن علی کا وداع ہے۔ اصحاب مارے گئے، شہداء کی لاشوں پہ کھڑا مظلوم حسین، ایک ایک کا نام لے کے کہہ رہا ہے، اے فلاں، اے بریر، اے میرا فلاں صحابی۔ کیا کہہ رہے؟ قوموا ایھا الکرام، اور میرے صحابیوں اٹھ بیٹھو، ادفعوا عن حرم رسول اللہ، او علی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کا انتظام کرو۔ اجرکم علی اللہ۔ ہے کربلا کا غریب اتنا غریب ہے کہ شہداء سے مدد کا مطالبہ کر رہا ہے، ادفعوا عن حرم رسول اللہ، یا فرسان الحجا، اے میرے شاہ سوارو کہاں سو گئے ہو، اے میرے شاہ سوار، اے بہادرو کہاں سو گئے ہو۔ ہے امام حسین رو بھی رہے ہیں، ہے پھکار بھی رہے ہیں، اور کہہ بھی رہے ہیں، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، او کوئی ہے علی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کا انتظام کر رہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور اپنے اصحاب کے لاشوں سے وداع کیا۔ اور دوسرا وداع، اور زہرا کا لال آیا ہے خیمے پہ، یا کر کہا، یا اختہ ایتینی بالثوب العتیق، اور میری بہن زینب مجھے پرانا لباس دے۔ امام حسین نے جگہ جگہ سے پارا کیا، اور جب اس لباس کو پہنا، ہے حسین مظلوم کی ننھی بچی یہ منظر دیکھ رہی ہے، اور بی بی سکینہ سے برداشت نہ ہوا، یا کہتی ہے، یا ابتا استسلمت للموت، بابا کیا آپ نے موت کی تیاری کر لی ہے؟ اور میں قربان اولاد والو۔ اور مولا حسین نے کیا جواب دیا؟ فرماتے، کیف لا یستسلم من لا ناصر لہ ولا معین، اور میری بچی، اور تیرا باپ موت کی تیاری کیسے نہ کرے، اور نہ جس کا مددگار ہے، نہ کوئی معین ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور بی بی سکینہ رو کے کہتی ہیں، بابا اگر مرنا ہی ہے تو پھر ہمیں نانے کے وطن پلٹا دے، ردنا، اور بابا اور ہم سب کو نانے کے شہر میں پلٹا دے۔ اور میرے مولا حسین نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، لا تحرکی قلبی بدمعک حسرتاً، اور میری سکینہ بیٹی، اور اپنے دکھ بھرے آنسوؤں سے بابا کا دل نہ دکھا، اور تیرے آنسو حسین سے برداشت نہیں ہوتے۔ میں کہوں گا، مولا اور ابھی سکینہ کا سر کا ہائے سردار موجود ہے، ہائے مولا، ابھی تو سکینہ یتیم نہیں ہوئی، سکینہ کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے۔ اور جب 11 محرم کو، اور یہی سکینہ، اور جب آپ کے پامال لاشے سے آئے گزرے گی،
اور یہ اشقیاء کے ہاتھ میں نیزے ہوں گے اور تازیانے ہوں گے. اے ننھی سکینہ کا نازک بدن اجرکم علی اللہ. ہے یہ دوسرا وداع ہے بڑا سخت تھا. اور تیسرا وداع اور 11 محرم کو ہے جب علی زادی اور بھیا کے لاشے سے وداع ہونا چاہتی ہے اور بی بی کے ہاتھ پسے گدر بنے ہیں اور پشت ناکا سے خود کو گرا دیا اور بھیا کے لاشے پہ آئی. یا بی بی نے کیا مرثیہ پڑھا. اے بی بی کے بدے ہاتھ اللہم تقبل منا ھذا القربان. اے حسین کا پامال لاشا اور بی بی دعا کر رہی ہے اور میرا اللہ اور ہماری یہ قلیل قربانی قبول فرما. اجرکم علی اللہ زادارو. ہے یہ تیسرا وداع تھا. ہے چوتھا وداع کیا ہے کربلا میں آیا چہلم کا دن. ہے نبی کا صحابی حضرت جابر غسل کر کے حضرت عطیہ اور مولا علی کا صحابی اور مولا علی کا حبدار اور کوفہ کا رہنے والا حضرت جابر کے ساتھ ہے. جب یہ دونوں قبر حسین ابن علی کی طرف آ رہے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں اے عطیہ اور مجھے قبر حسین پہ لے جا. جب حضرت عطیہ نے حضرت جابر کا ہاتھ قبر امام حسین پر رکھا اور نبی کے صحابی کی نگاہ ضعیف ہو چکی تھی اور جب قبر حسین کو ہاتھ لگا اور جابر سے رہا نہ گیا اور غش کھا کے زمین پر گرے. حضرت عطیہ پانی لائے حضرت جابر کے منہ پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا. جب افاقہ ہوا تو حضرت جابر نے 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین اور میں قربان. ازادارو روایت کہتی ہے یہ ایک مرتبہ حضرت عطیہ نے حضرت جابر کے غلام سے کہا یہ شام کی طرف سے دیکھ ذرا یہ کون آ رہا ہے. جب وہ غلام گیا دیکھا دوڑ کر آیا وہ آل محمد کا قافلہ اور شام سے آ رہا ہے اور جابر انصاری اور قبر امام حسین سے اٹھا اور سید سجاد کی سواری کی طرف بڑھا. یا میرے چوتھے امام کو تعزیت دینے کے لیے آگے بڑھا اور میرے چوتھے امام سے پوچھنے لگا مولا اور آپ پہ کیا گزری. سنو گے عزادارو اور میرا چوتھا امام اور اسی میدان سے سب کچھ دیکھ کر گئے تھے. رو کے فرماتے ہیں یا جابر ہاں ہونا واللہ قتلت رجالنا. اے جابر اللہ کی قسم اور یہاں ہمارے مرد مارے گئے اور میرا بابا حسین مارا گیا اور میرا بھیا علی اکبر مارا گیا اور میرا چچا عباس مارا گیا. ہاں ہونا ذبحت اطفالنا. جابر یہاں ہمارے بچے مارے گئے یعنی یہ وہ مقام ہے. اور جاشش محالی اصغر مارا گیا. ہاں ہونا صبیت نساؤنا. اے جابر اور یہ وہ مقام ہے اور جہاں پر علی کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا. وہاں ہونا حرکت خیام ہونا. اے جابر یہ وہ مقام ہے اور جن خیموں میں علی کی بیٹیاں پردے دار تھی اور اشقیاء نے خیموں کو جلا دیا. اللہ لعنت اللہ علی